الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حضرات سارے جڑے سیانے بندے بیٹھے فقیر دی گل نو سمجھو. انسان جس ماحول وچ رہندا ہے ماحول بندے دے اندر خواہشاں پیدا کردا ہے. سمجھا نہیں پا رہا فن سمجھ نہیں میں کیا جس ماحول وچ بندہ زندگی گزارے اس ماحول دیاں خواہشاں پیدا ہوں. مثلا بندہ اس محلے چ رہندا ہوئے نا جتھے ساریاں کوٹھیاں ہوں او دی کلی ہوئے او دے اندر کی خواہش پیدا ہوئے گی دسو. مہربانی ایہی سمجھانا چاہتا کہ ماحول خواہشات پیدا کرتا ہے. خواہشاں عمل پیدا کر دیا. خواہشاں کی کر دیا خواہشاں عمل تے مجبور کر دیا. عمل نال دنیا جنریٹ اور اگلی بار عمل نال خواہش پوری کیتی جاتی ہے. دوبارہ ماحول خواہش پیدا کرتا ہے. خواہش عمل پیدا کرتا ہے اور عمل نال خواہشاں پوریاں کیتیاں جاندیاں. مگر پرابلم کتھے جے ایک پیدا کردہ وہ پوری ہو سکتی. دو کردہ چار کردہ اے ایسا عجیب ساڑھے اندر پرزہ ہے اندیاں جتنیاں پوریاں کردے جاؤ بدھائی جاندہ. آپ سمجھ گئے ساڑھے اندر بنیادی چیزاں جو خواہش پیدا ہوندی نا ماحول تو متاثر ہو گئے اس نو روکنا اصل وچ کمال ہے اور اپنی خواہشات نو دین دے تابع کرنا ایمان ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ توڑے جو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کامل جس وقت تک اپنی خواہشات نو میرے لے اندے ہوئے نظام اور دین دے تابع نہ کرے. کاش میں آپ اپنا معافی ضمیر سمجھا سکتا میں جو کوشش کر رہا ہوں آپ تک بات پہنچا سکتا. تو عمل دی جو زیادتی ہے جدو خواہشاں زیادہ ہونے گیا تو پھر اسی عمل بھی بولیے کیا کریں گے جدو عمل زیادہ کریں گے سکون گھٹتا جائے گا. پھر نتیجہ کی نکلیا کہ جتنیاں خواہشاں گھٹ ہون گیاں سکون زیادہ ہوئے گا جتنیاں خواہشاں مدیاں جان گیاں سکون گھٹتا جائے گا. عزیزو پیاریو ضرورت اور خواہش فرق کی ایک ہوندی ہے ضرورت اور ایک ہوندی ہے خواہش. ضرورت گن دینا روٹی ایک سویرے تے ایک شامی پیٹ پا دیو ایدی ضرورت پوری ہو گئی. ایک وجود تے کپڑا ہوئے ایک پیشاں پہ آیا ہوئے تے ضرورت پوری ہو گئی. ایک چھت ہوئے جی دیٹھ بندہ سون لوے ضرورت پوری. اس تو اگاں خواہش تے انہاں دی حد کوئی اس حد نو ہاتھ لان واسطے اسی اپنی زندگی ہے ٹھوٹ تے کر چھڑ.
سارے پیر مولوی نعت خان اسی سارے ایک سرکل میں جو گھوم رہے ہیں تو چکے اسی نے تو اڈے میں چرانے بجائے اس دے کہ تسی ساڑھے تو متاثر ہوں دے اسی تو اڈے تو ہو جائے یہ سمجھ آئیے کہ نہیں مجاہد جو پلاٹ لے آئے تو مجاہد پیر کیوں نہ لیں اسی پیر نہیں موڑیں دیتے مرید لے سکتا ہے تو پیر نہ لیں جاتی تو ایک ایسا ماحول بن گیا جیدے وہ سارے نسے میں ایک مثال پیش کراں اپنی بات کو سمجھانا آستے پھر ادھے اتے اور کچھ مواد پیش کراں میں سارا آجتے گیا اس ویلے میری عمر ذرا زیادہ جوان سی آج تو 10-12 سال پہلے دی گا تو میں ارادہ کیتا کہ میں حج پیدل کرنا ہے سواریاں میں میسر نے لیکن میں ارادہ کیتا کہ یار میں سنت قریب ہو کے حج کراں پیدل کراں سواریاں تو وائٹ میں ارادہ ہے کر کے حج دے دوران جدو حج دا رکن اعظم ہے نا اس نو سدے نے وقوف عرفات حضور نے فرمایا الحج فی العرفات حج ہوندی ہے میدان عرفات اس دن سعودی حکومت بڑا اچھا انتظام کر دی ہے کہ جڑے بیمار ہو جان حاجی انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی پا کے ایک بار اوتھے لے اوندے نے دی حج ہو جائے کیونکہ باقی چیزاں مس ہو جان تے انہاں نے کوئی جرمانہ دے کے پورا کیتا جا سکتا ہے تے اے رہ جائے تے حج نہیں ہو سکتا اتھے سر جڑے لوگ صاحب ثروت ہوندے مالدار ہوندے وہ خیرات بڑی کرتے ہیں تسی پورے دھیان نال گل نو سمجھ بہت زیادہ خیرات کردے لوگ تو اتھے پھر ظاہر ہر قسم دے لوگ ہوندے نے تے اتھے کپڑے کوئی ہوندے ایک چادر بننی ہوندی ہے تے ایک چادر اتنے ہوندی تے تریجا دے ہوندا ہے ہوش اس چادر اتلی دی بھی کوئی نہیں ہوندی نہ ناتے ہیں نہ دھوتے ہیں عجیب جیا اولیاء ہویا ہوندہ ہے وار ودے بکھرے تو فقیرانہ جا ماحول ہوتا ہے خیمے ہیں سونا وہ ایسا جاؤ وہ رنگ ہوندہ ہے بڑے ہیں مالک پاک جو کرنا ہوندہ ہے تو جیڑے پاک کرنا ہوئے جیڑی شاید ان دی چھانڈ پھوکتے کرنی وہ تے سارا وہ خیرات بڑی کر دینے مثلا آئس کریم دا ہے تے کنٹینر کھڑا ہے کھجوراں دا کنٹینر کھڑا ہے بریانی پیک فروٹ ہے پیک جوس ہے دہی ہے دودھ ہے 3 پیک بہت کوئی دنیا جو نعمتاں نے کھجوراں نے اوتھے مل دیا اور جڑا جی جا کے انہاں کو ایک منگے وہ اندن کے سارے پورا پیکٹ اٹھا لے جاؤ اور جڑے ساڑھے حاجی صاحبان کچھ میں ایسے دیکھے انہوں نے جنہوں زیادہ ملیا نا تو انہاں اتے علی چادر لا لے کیونکہ عورت جیب وغیرہ اٹھے ہوندی کوئی آپ اس نو لطیفہ سمجھنا چاہو ایک اس نو ریہرسل سمجھنا چاہو ریہرسل حشر دے دن دی دنیا دی تو آپ اس نو جو سمجھنا چاہو میں تو پوری طرح ایکسپلین کرنا چاہتا اس ہر اتھے پھر کو دے ویچو بندے جاتے بہت ساری وہ گڑڑی مان جاندی وہ پھر تریجہ دے ہوندہ ہے جگراتا نہ پوری نیند ہونی تے ایک عجیب عبادت دا ماحول ہوندہ ہے وہ پھر انہوں گڑڑی اپنی سر تے دار لے تھوڑا جا ٹوٹ دے پھر وہ تھکے اگے ہوندے اور تھک جاندے کیونکہ باہر ہوندہ ہے نا ہوتے پھر وہ جو تھک جاندے ہیں تو ادو کو گٹھڑی لا کے تھلے رکھ دیں تو ان کھول دیں تو جائزہ لیندے کہ کیڑی شے بچو کڈنا وہ کڈ کے دوجیان دیں دیں باجی لینی کون دن نہیں نہیں لینی سمجھدار بندہ ہے میں اس لئے سارے ہی سمجھدار ہو زیادہ کھا نہیں سکتے کہ اتھے واشروم نہیں دے زیادہ چاہ نہیں سکتے کہ تھکے وہ سر اتھے پھر وہ دین دینے کسی نو لینا جو اندر نہیں جنی وہ پھر اتھے فٹ پاتے آپ پہ رکھ دین دینے بھی اے چیز نہیں لے جا سکتا چلو دوجی میں بان لینا وہ دوجی بان کے ٹور پون دینے سفر بھائی صاحب اتھو گمینہ دا بڑا لمبا ہوندہ ہے جا کے دو نمازاں کٹھیاں کرنی ہوندی ہیں تے آجیاں نگا جلدی ہوندی ہے پیدل ٹورنا بھی ہوندہ ہے کوئی عمر زیادہ ہوندہ ہے
کوئی عقل کام ہوتا ہے وہ پھر رکھتا ہے تھوڑا جا دور جا کے توچو کو جو اور کرتا ہے اس طرح دو تین واری وہ کٹتا ہے تے دھرتا ہے آخر کار وہ چھانڈ کے نا وہ موڑتے لے لے وہ حاجی تو سبق کی ملیا پیٹ اچھ تھا کوئی نہیں وہ تو بھرے ہے پہلے ہی کھا لیا بھر لیا وہ دیکھ کمی کوئی نہیں وہ کیوں چیندہ رہا ہے تو پھر بار بار کیوں کٹتا رہا ہے وہ کیڑی شے جڑی ان مجبور کر دیا اے چیزیں بندہ کہ اسی اپنی خواہشان دی چادر پھیلا کے انہوں سے ڈھیری بھرنا چاہنے اور ادھے اندر پھر بعد اوقات خرابی ادھو پیدا ہوں دیئے جدو اسی حلال تے حرام دی تمیز بھی بھول جان وہ دے پھر اسی دوجیانوں بیٹ کرن واسطے حران آستے اسی پھر کوئی یہ نہیں تک دے کہ غلط کام میں تیا صحیح کام یہ چیزاں پھر ساڑھے اندر رقابت پیدا کر دیا حسد پیدا کر اور پھر لڑائیاں ہوئی عورت زمین اور دولت تو لڑائیاں پیدا پہلی لڑائی عورت دی وجہ تو زمین تے پہلی لڑائی دی وجہ عورت جیری حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دے درمیان پہلی لڑائی ہوئی ہے نا قابیل اور حابیل دے درمیان وہ دی وجہ عورت دی وجہ تو انسان لڑتا ہے دولت دی وجہ تو انسان لڑتا ہے اور حسد دی وجہ تو انسان لڑتا ہے تو اصل دے اندر درویشی دا بنیادی مطلب یہ ہے کہ بندیاں دے دلاں میں چو اے چیزاں کٹیاں آپ نے سمجھ آگا تو ان اللہ برکت عطا تو ان اللہ جزائے خیر اوکھا کام میں ایک چیزاں چھڑنیاں اوکھا کام میں نہیں چھڑیاں جاتی بڑا کرم رب دا ہوئے تے دماغ آلی پایا اللہ کو بندہ تو پھر جا کے انہوں یہ سوچ آ جائے سمجھ آ جائے کہ یہ چیزاں پہ کوئی حیثیت نہیں رکھ دیا وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کی تے پانی دا بلبل ہے تے سراب ہے زہر اندہ کچھ ہو رہے اندر اندے کچھ ہو رہے تو پھر آپ پہ ہی کھلو جاتا ہے اوس حاجی دی طرح توجہ ہے کہ پھر ایک کھڑا ہوں ہے کہ یار ایت میں لیکن اس ویلے پھر کھڑا ہوں گا نفع کھڑا ہوں باہر ہونا چاہے جتنا مندہ کوئی اس گل انسان مندہ کوئی میں تو ان کہانی سنے نا اپنی کہانی تو سنے اس تو نہیں سنے دا کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اللہ نیتن جان دا میں تو ان سنانا چاہنا کہ ان کر بھی لئیے تا کچھ نہیں دا میں 43 سال دا ہو گیا ہون 44 سال شروع ہو گیا میری عمر میں 1999 تو تقریرہ کرن لگا اکتوبر 1999 میرے مرید پوری دنیا میں چھوئے وہ آپ پہ مرید ہوئے میں کسی نہیں آکھیا مرید ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھدا کہ میں لوگاں نہ کھا میری بیعت کرو میں غوث پاک میں تو اٹھے جیسا عام دیا میرے سارے مرید محبت آلے پیار آلے منو ہدیے توفے نظرانے دے دے ہر صورت پیسے بھی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت مال نوازے ٹھیک ہے وہ جڑا مال اس نے میں توڑے نا تفصیلہ نہیں عرض کرنا کہ پہلے میں مدرسہ بنایا بچیاں وہ دے ویچ بچیاں تعلیم کر دیا ناصر موجود ہے دیکھ سکتے کوئی چھپ چھپا اس تو بعد میں بندہ نا چیز نے مسجد بڑھائی
وہ تواڈے سامنے تسی دیکھ سکتے ہو کوئی چھپی چیز ہے۔ اس تو بعد میں ایک دوست کو کچھ پیسے دیتے نے اور اسٹامپ پیپر لکھ کے دیتا ہے کہ اے پیسے تو رکھنے 50-60 لاکھ۔ میری زندگی یہ ہوئی تے میرے مرن تو بعد بھی یہ دیکھ جڑی آمدن آوے وہ مسجد ہو جانی، مسجد فاطمہ الزہرا بن شریف۔ اس بعد میں ایک فارم بنایا ہے، وہ دیکھ 2 لاکھ روپیہ 2.25 لاکھ روپیہ مہینے دی بچت ہوندی ہے، یہ دیکھ بھی آمدن جڑی ہے وہ مسجد ہو جائے، تاکہ مسجد خود بخود چلے ہوئے جتنا خرچہ ہوندہ ہے وہ میں اس کو تھوڑا سائڈ جڑا میں گھر بنایا ہے وہ دی میں وصیت کر دیتی ہے کہ اس گھر وچ میرے تو بعد وہ روے جڑا اس مسجد اور سارے سیٹ اپ چلائے، اگر کوئی نہ چلائے تو ایتھے نہ رہے، ٹھیک ہے۔ جڑی میرے کو زری زمین سی وہ میں وقف کر دیتی ہے کہ جڑی آمدن آوے وہ مسجد ہو دیتی ہے۔ اس تو علاوہ اللہ گواہ ہے، تسی اتنے مسلمان گواہ ہو، میں کوئی پیسے کسی بندے کو کوئی جگہ تے کوئی رکھے نہیں خفیہ، اللہ گواہ ہے، میرا رب گواہ ہے، خفیہ پیسے نہیں، اور کوئی کسی دنیا دی اس پلانٹ ارتھ میں میرا کوئی پلاٹ کوئی مائی دلال ڈھونڈ کے لیا گیا۔ وہ اگلے دن کسی سنے ہیں پیر صاحب دی 11 ارب پراپرٹی نکلی پھوک آلے تو پھوک تے ساڑھا بھی نکل دے کوئی 11,000 دی بھی لیا گیا، اوپن چیلنج 11,000 دی بھی کوئی نہ لیا جیڑی ہے وہ میں تو انداز دا، کیونکہ پیر پبلک فگر ہوں دے نا، ساڑھی ہر چیز بندیاں نے سامنے ہونی چاہیے۔ تو میں اعلان کرنا میری کوئی پراپرٹی ڈوڈ لوے تے 1000 بندے گواہ نے وہ میری طرف ساری ہوتی اس بندے نہیں نام میں جڑا تو کوئی ڈھونڈے جائے تلاش کرے، اگر مل جائے تو دی اعلان ہو، نہیں ڈھونڈ سکے۔ مگر میں امیر بڑا تو تسی پوچھ سکتے ہو پھر امیر کیویں آ؟ وہ دی وجہ ہے بجندہ ایک پتر ہوئے وہ بندہ بھی امیر ہو جاندہ ہے جو ویلکم کردہ ہوئے۔ تو بھائی صاحب میرے دنیا ہوتے 1000 پتر، پاکستان، یورپ، انگلینڈ، یوکے، سکاٹلینڈ، کتھے پورے گلف تو میں لوڑ پوے تو نہ آ جانا ہے باپ میں لوڑ ہے تو کچھ ہے ہوئے مرید اولاد ہی تو انہوں نے دے چھڑی تو مڑ میں غریب تنہ نہ ہوئے، لہذا اس واسطے غریب میں خود نہیں کہندہ یہ بیان کرنا کہ میں بڑا امیر آدمی ہاں، میرے کوڑ میری اولاد بڑی ہے اور وہ امیر بڑے تو پھر جب پتران تو پیسے ہوتے ہو اب بے دہی ہوتے اس حوالے نال اگر آپ کہنا چاہو تو پھر میں امیر، اگر تُسے یہ سمجھتے ہو میں کوئی پیسے رکھے نہیں، اس حوالے نال میرے کو کوئی پیسے میرا سٹائل آف لائف بڑا لیوش اور شہانہ ہے، میں ان جڑے مرید پیسے دیں انہوں نے پہنا میں آپ خرچ کرنا، جڑے انہیں تو فت جان وہ میں اللہ درہ بس چند دن پہلے ایک بندہ میرے کو آیا، میرا بڑا پیارا جگری دوست، میں زمین بھی کدی پہ یہ لینی ہے میں کہ اٹھے میں جو اگلی نہیں رکھی کیوں سختی میں نہیں پہنا سختی کی سی وہ لیلتے لینی سی مڑوں دے پیسے دینے لابا ہون میں پیسے کی دے ماں فلانیا تو میں 50,000 دے فلانیا تو دے دے ذہنی ٹینشن بھائی میں نو لے اسے کیا نار لگ دی ہے میں کیا بالکل بھی لگے میں نہیں لگے بس مزے لو کسی شہری ضرورت ہے تبلیغ کی روٹی کھاتی اللہ روٹی اللہ باقی نہیں دیتی ہے مگر مجھے دسنو پہ دس دا 4 باری تاج ساڑھے گیا ہی میں کھا لو تو یہ مالک دی مہربانی موڑ پیچھے بجڑ دے دیکھے نہیں لوڑے اگے جو اتنی اگے پیا ہوتی ہے موڑ پیچھے باجے تو سکون اس وچے کہ ان دے تو دست بردار ہو جائے یہ دے پیچھے دوڑیاں سکون نہیں یہ دے تو دست بردار ہونے سکون ہے یہ دے پیچھے دوڑن وچ سکون نہیں
تو میں پھر بھی اپنے بیٹے جڑے اتنے مرید سنی بھائی بیٹھے ہو میں تو دستا میں پچھلی بھی انجی لنگانی جڑے میں تسی دیتے پیڑا میں آپ خرچ کرنا جڑے ود گئے وہ اللہ درات لاواں گا تے جے تہاڈا دل ہوے نا آپ نہ لا کے سارے لاؤ انج میں کو نہیں کرنا تے جے نفس دا دل ہوے میں جوڑاں تے انج بھی میں کو نہیں کرنا بھائی سمجھ آ گیا تو بھائی صاحب ہون جے تو ان کوئی اور آکھے با نہیں ہونا کوڑ مال ہے تے تسی مان لو تو انشاءاللہ مرتوٹے اب سمجھ آئیے کہ موڑ جے تسی آکھو با نہیں سان شاکے ہو سکتا ہے انہیں تے موڑ تو اڈے بھی شابہ ہاں جی موڑ مریدی کیڑی ہو موڑ تے تسی نائب بنے کھڑے ہو جی من پیری مریدی کے لیے میں اعلان کر رہا کہ اگر کوئی میری جائیداد ڈھونڈے اللہ نے گواہ بنا کے آنا میں دیاں گا میں وعدہ کرتا اتنے بندے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے گواہ بنا کے آنا میں ان دے دیا جڑا ٹوٹ لیکن کوئی مار کے جمعے مڑ مرے پچھلے وصیت کر جائے تامی نہ ٹوٹ ہے نہیں آپ پہ میرے نہ کرا کے لیا ہوئے پرچہ تو دا میں نہیں وہ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے آپ پہ کوئی بندہ میرے نہ کرا کے تیا خیال ہے وہ دا میں نہیں بھائی گال بات کر سکتا کہ بندے بہت فراڈی ہے بندے بہت تیز باقی میں زندگی وچ میں اپنی وچ بہت سکون ہے بالکل میں پر سکون رہا میں بڑی نیند ہوندی الحمدللہ گڈی ایچ بھی ستا رہا پوچھ لو صوفی لیا یہ آپ میں سے سمجھا یہ میں گڈی ایچ بھی سمجھا ہاں ہونجے تو مجھے سن دروازہ کھولے میں ستا بڑی پرسکون نیند ہوندی ہوندی وجہ ہے کہ میں اس دنیا نو سمجھ لیا ایدی اصل نو پا لیا ایک ہی بلا ہے ایک ہی چیز ہے تو جدو اینو آکھیا بے تو موجہ لے تیرے ساڑھے راہ دو یہ چار چفیرے ساڑھے گمدی راندی دنیا ساڑھے چار چفیرے گمدی راندی مگر اسی کدی ان اپنے نال علودہ نہیں کی تو ایک مثال کا نسٹ دیتی ہے جو بندہ یہ جو بھی کر لینا بجیڑا ہے بڑا ہے تو میں نے ایک نا مائی آئی آپ بڑھیاں جی مائی سی تو وہ منگن آلی بڑھیاں اسے کہا بھائی سیدہ تیری اللہ اور بڑھی چاہو میں کہا جو لینی ہوں للہ جتھے بڑھی ہے نیتھے رانا یہ دوتا دی من کو نہیں لو یہ نہیں بڑی یہ دوتا اور کی دے لی جاڑی میں انتیز دوتا گھڑی دی دکھائش بھائی بڑی گھڑی چلی بڑی میرے رب دی بڑی کرم نوازی ہے عزت کمانا ایک پاس سے ہوں ہے تو انہیں سنبھالنا ایک پاس سے عزت کما لینا یہ میں تو اندہ سر منتے لگتا ہے منتے دیتی بھی اللہ ہے تو لئی ہو سی لینی ہے اور منگیاں کوئی نہیں لگی تو انہیں پیدا سنا کہ اتر جے عزت کمائیے تو انہیں مڑ نرا کمائنا نہیں ہوندہ انہیں سنبھالنا بھی ہوندہ ہاں جی تو دنیا عرض ہے آپ کی خدمت کہ دنیا پیچھے اتنا مت توڑو یہ آپ پہ تو اڈے کوڑا آجا سی جڑی مالک تو اڈے مقدرہ ہے کم شام کرو اچھی بات ہے بزنس کاروبار جو تو اڈے ذہن چاہیے کرنا چاہیے دے بلیاں بیٹھے تو بندہ کملا ہو جائے اسباب نار دنیا ہے اللہ دے پیارے نبی سرکار بھی کام کر دے رہے حضور تجارت کیتی ہے صحابہ تجارت کیتی ہے کاروبار بزنس کرو تاکہ تو اڈا زندگی دا نظام چلے مگر یہ دے پیچھے دوڑو مات سانس پھول جائے گی آپ سا چڑھ جائے گبرا جاؤ آپ کام کرو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بھروسہ رکھو جو چاہے گا رزق عطا فرمائے اگر مالک زیادہ دے تو دا شکر کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی کہ تو میں عطا فرمائے وَلَا اِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے تو اللہ اور زیادہ عطا آپ جو کھیتی کر دے ہو کھیتی اچھا طریقے نال کیتا کرو دے اتے محنت کیتا کرو پسینہ بایا کرو جو تجارت کر دے ہو تجارت کریا کرو انہیں تے محنت کیتا کرو پسینہ بایا کرو حلال دی روٹی کمانا بھی تے عبادت میں شمار ہوندہ ہے نا اس نیت نال کماؤ کہ مالکہ میں زیادہ دے میں تیرے نادار تے غریب مخلوق نو یا اپنے رزق کی جو کھلاواں تو آپ اسباب دی دنیا ہے اس نو اختیار کرو اسباب دی دنیا ہے اس نو اختیار کرو
ممنوع نہیں ہے مگر خواہشات دے تابع ہو کے حلال حرام تے دن رات تے دین نہ بھول جانا گولڈن لائن بول رہے ہیں اس نو یاد کر لیں جتنی مرضی دنیا کماؤ لیکن تواڈی دنیا توانو دین نہ بھلائے تو دنیا ٹھیک ہے اگر دنیا نے توانو دین تو دور کر دیتا تو دنیا ٹھیک نہیں رہی اے بارڈر لائن ہے کسی اس نو خود بیکھ لینا کہ اگر دنیا دین تے آوی ہو گئی تو پھر غلط جا رہے اگر ارما پتی بھی ہو جاؤ تے دین ہو دے اتے آوی ہوئے تو پھر تسی ٹھیک جا رہے ہو چل دے جاؤ بات ہی سمجھ آگئی ہوئے تو ایک شعر پڑھ دینا تاکہ آپ کو مزید اچھا لگے گا سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے پڑھ پڑھیا فاضل ہو پڑھ پڑھیا فاضل ہو بی طالب ہو زردہ توجہ ہے سلطان بہو فرمانے نے بجو پڑھے آج بیان ہے میں پڑھے عالم فاضل ہو گئے ہیں کہ عالم فاضل پرانے دور دیاں ڈگریاں سر جی میں ہون ایف بی اے نا پرانے دور جڑا بندہ پڑھے ہوئے اور عالم فاضل سمجھے تو ہون مطلب ان صدر جی بی ایم اے کیتے ہیں اس دور میں اسی عالم فاضل تو باو آندے نا بی ایم اے کر لیے یہ عالم فاضل ہو گئے ہیں کہ تیروں وجہ سمجھ نہیں آئی بھئی دنیا دے کی مطلب موڑے دے پیچھے اور بجے ہیں آپ فرمانے لے پڑھ پڑھیا فاضل ہو بی طالب ہو زردہ فرمانے لے دو جگتی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو تاج فقیرہ میں نے اس دنیا دا پتہ ہے یہ کنے کو جوگی یہ دی اوقات کی ہے یہ زمین نہ کی اوقات ہے سختی نہیں ٹینشن تو بھائی صاحب میں نے تو کوئی ٹینشن لین دی لوڑ ہٹو پر دیسی مرغا جتھے جائیے اتھے ڈیل رہے موڑ میں انہوں باقا میرے ناز زمین کرو میں کی کرنی زمین نا ایک بندیاں نے بیماری ہوئی ہے پچھلے موجہ لے تو پچھلے چنگے ہوئے تھے لین نا چنگے ہوئے تھے ریڈی لان ایک ہی توک کے بھائی میں اگلے جانی صاحب کھلو کے دیوان تے وہ موجہ لے میں انج موجہ نہیں لین نہ بھائی صاحب میرا ذہن مائنڈ ایسا نہیں میرا مائنڈ ایسا نہیں میرا مائنڈ میرے رب نے بڑا کرم نوازی کر کے تے میرے تے کرم فرمایا کہ میرے دل وچ یہ دنیا ہے ہی کوئی
میرے اتنے اللہ نے جڑے انعام کیتے انہوں نے ایک انعام ہے کہ اللہ میں دین دیتا ہے، دوجا انعام ہے دیتا ہے میرے مالک نے میرے دل میں اس زمینہ دی محبت نہیں پائی. تسی میں نہیں کہہ سکتے ہو کمڑا کہہ سکتے بندہ کہہ سکتے کمڑے نہیں. اے میں نے ایک باری اردو بندے آکھے سی میں سجنہ دس ایسی جو مسجد بنائی سی نا تو نہ کہی 9 کروڑ دا 100 کلہ پوائنٹ ہی جانی. تو میں کہا بھائی ٹھیک ہے ذمہ دار کے تھوڑے ایک ذمہ داری اور بڑھنا تو میں ذمہ دار نہیں بڑھنا چاہتا میں دیندار بڑھنا چاہتا. میرا نام میرے مرن تو بعد بھی دینداران دی لسٹ چاہوے میں کہ دنیا نہیں کی اوقات ہے بہسان حضور دے دین تو پیشاں ہٹا. اسی اتنی اس دنیا نو اختیار ہی نہیں لے لے کہ سانو دین دے رات وٹائے نا دنیا نے کدی اپنے اٹھے نہ ہے بھی فقیر نہ ہون دے وے کہ سانو دین تو اٹھا تو بھائی صاحب اسی میں یہ تو مثالہ اس تو دینا اور تسی ٹبر دے بندے بیٹھے ہو تو اندر صاحب دنیا کماؤ سر تے نہ چڑھاؤ ایسی تے کمانی بھی کوئی نہیں اسی تے رسول اللہ دی غلامی کیتی ہے. میں تو ایک مثال دینا میرا ایک بیٹا ہندہ ہے سکاٹ لینڈ میں 2 تاریخ نے میرا ولادت دا دن سی 2 مارچ اس میں فون کر کے کہ جی تسی مدینہ شریف جانا ہے تو دی ٹکٹ تو میں دے باجی یہ سنو ایڈیاں پتران دی طرف موجائیں لگی ہیں بڑا بندہ وقت نو کیوں پوے ہون بیماری کی جنہوں انج موجاں سائیاں لائیں ہوں تجھے دے جانا ہے منہ کرتے نارش مل دی رہی. پھر میں آکھا نہیں میں نے مربع زمین دا چاہیے چھڑو پر آؤ تو اڈے کوڑ جو ہے تو اسی کیڑا کھون کھول گل یہ دی کوئی ایدی گل کوئی تو پھر دنیا دارا اس کے ساڑھے کوئی فرق نہیں تے رانا چاہیے رانا چاہیے کہ نہیں رانا چاہیے یا ایکو ساج پیر بھی چورا تے مرید بھی چورا دو ان پتہ کوئی نہ اب کٹھے ہو کہ دو میں کٹھے پہ لکنے آپ کدھیں کٹھے ہوئے چور دے منہ نہ بند کیتے ہیں تو نہ کہ باعث گھر لکنا ہے لوگ پہ جس لئے وہ چور مال لے کے نکلے تے وہ مرید آکھیا کرما لیا پیرا آج رڑے تے مننا کیونکہ گھر آلے اٹھ گئے پیر بھی مگر لے پاس سے ہی آئے اور نہ کیا مریدہ تکڑا ہو تیرے مگرے ہیں وہ حساب ہے بندیاں دا دل کرنا ہے باس یہ کیوں ہوئی ہے تو پیر بھی ساڑھے مگر ہی بچے اور میں نہیں یارے جڑا کروں اللہ کچھ پیران ران دے پیشان کوئی تھوڑا جا سیڈ تے رکھ کچھ فرق ران دے بس نہیں گل ہاں کچھ فرق ران ہاں گناہگار ہے لیکن کچھ فرق بندے رکھنا چاہیے کوئی فرق ہونا چاہیے تو اڈے گھر وچ ٹی وی ہے میں نے پتہ ہے سارے تو ساڈے حال کوئی نہیں کچھ فرق رہنا چاہیے تو اڈے گھراں وچ ہر کوئی جا آ سکدا ہے ساڈے حال نہیں جا سکدا کیونکہ اسی سید ہاں کچھ فرق رہنا چاہیے ہونا چاہیے فرق یا نہیں ہونا چاہیے کچھ فرق رہنا چاہیے کم از کم اتنا پردہ ضروری ہے ہور نے تے آ ہور نے یہی وجہ ہے کہ بندے ساڑھے کوڑو پھوکا مرا دیں تے ساتھ انہوں نے آپ نہیں آؤں گا لیکن وہ آدھیں با آج تے تُسی مارے آئے کیونکہ وہ آدھیں با ساڑھے ساج تے توڑے ساج فرق پاجی سمجھ آگئی جے کہ نہیں میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرما دینے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا واہ بریلی والے فرماتے نے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو جدو قیامت والے دن
سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے سائیں یہ نہ آکھن وا تو مڑے نہ دے نال رلیا تینوں سیٹ ہور دتی آئی تو کم ہور کردا رہے تو ساڈی ذمہ داری ہے کہ میں حضور دے دین دا ہوکا دینا روز دن رات تواڈے کول آਉਣਾ سرکار دے دین دا ہوکا دینا تانوں آنا بھائی رمضان پہ آندا ہے مسیت تے آوے تراویح پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اپنے اللہ نو یاد کیتا کرو اور تواڈی یہ ڈیوٹی ہے رمضان آ گیا تو آپ سارے نو مسجد وال جان دی ذہن بنانا چاہیے اچھا چلو ایک مشہور عام بات ہے جڑی علماء کو سنا دے بھائی اللہ قرآن ہے سارے تو بڑی تقریر کیڑے کام دی بولو سارے موڑ نو پڑھ دے شابہ تواڈے آؤ میرے عزیزو میرے اللہ قرآن فرما دینا اقیم الصلاة لدلوک الشمس لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بیلیا ایتھے ایک بیلی اگے بیٹھا سی میں انہوں نظر نہیں پہ آؤں آؤ بیٹھا اس میں نے گلہ کی وہ گل کرن تے دل کرتا ہے لیکن بعد بزرگ فرماندن با عالم دین وہ کام نہیں کرنا مطلب اے دس سی بیا بیلی میں بھی سوچتا کہ دنیا ایسی ہوگی ہے بہون چنگے کام کرن تو نہیں ڈر لگ رہا ہے بکوج ویچ ماڑے بھی کرنے چاہیے انہوں صوفیاء اپنی زمان میں صدے نے ملامت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب اج لکھیا ہے کہ بعد اولیاء اللہ دنیا ہوتے ایسے کم کر دے سن انہوں نے صدے سن ملامتیا کہ لوگ انہوں برا آن دے سن بھئی کوئی نہیں انہالی گل کوئی نہیں وہ چھپ جان دے سن کیونکہ یہ بندے جنگیان بھی نہیں جیون دیں دے لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ عالم دین ہوئے اور مخلوق داؤ دی طرف رجحان ہوئے ان ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ دی وجہ تو پھر دین نو ڈیمیج آپ نو سمجھ آئی کہ نا کیونکہ پھر ممبر تے مان والا بندہ اگر گڑبڑ کرے تو پھر بندے آندے نا بھائی یہ مولوی کی میں ہن آپ نو سمجھ آئی کہ نا وہ ان دے والا کام کرنے تے دل کرتا ہے بو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ پینڈ گئے تو پینڈ آلے سارے بندے باہر نکل کے استقبال واسطہ رمضان دا مہینہ سی وہ روٹی کھان لگا انہاں کیا چھڑو پر آئے کیڑا بڑی ہٹاؤ رمضان ہے روٹی کھاندہ وہ درویش پوچھا باسا روزہ ترال کے رکھے تروڑیا کیوں انہاں فرمایا بھئی یار آجے سارے بندے ہاتھ کیوں بنائے سارے ایس میرا نفس بڑیاں کر چھڑنا ہے تو ہون اے سارے ٹور گئے تو اپنی تھا تے کھلو گیا تو میں ایک روزے دے بدلے 60 روزہ اور رکھ لا لیکن ہون میرے کو دوبارہ این مارن بڑا اکھاؤنا کیونکہ ایک باری مڑ بڑا ہو جائے تو سائیں ہویا مارن بڑا اکھاؤنا تو انہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اور دوسرے بزرگان بھی لکھے کہ بعد بزرگ صوفیاء ایسا کرتے سن لوگاں دے سامنے اس طرح ظاہر کرتے سن کہ بندے انہاں تو دور ہو جاندے سن تے وہ پھر نفس نوان دے سن ہون آرام تاکہ مخلوق انہاں اچھیا نہ سمجھے تو دی نظر اچھے رمی تو اے ایسے کام کر دیں باب ایک بعد اوقات لیکن جو بندہ عالم دے روپ بچو ہوئے اس نو پھر ایسا کام کرن دی بزرگ اجازت نہیں دیں دے کہ ان گال صرف تیری نہیں
ہوں گل دین دی اگر تو غلط کرے گا لوگاں دے سامنے تو تیری نیت ٹھیک بھی ہوئی تو پھر او دی وجہ تو دین نو ڈیمیج ہوئے گا آپ مسئلے دی تہ تک پہنچ گئے ہو عزیزان محترم تو میں بات دور نہ لے جاواں میرے دوستو اللہ سب سے زیادہ قرآن ذکر کیتا ہے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری لوگوں میں نو یاد کرن واسطے نماز ادا کریا کرو سارے تو بڑا حرف نماز حرف پڑھنا چاہتے ہو نا وظیفہ کرنا چاہتے ہو تو پہلا نمازی تے ہو نمازی بندہ ہوئے نا تے پھر انہوں حرف کی دسی اگلا حرف پڑھن دی حاجت نہیں راندی جنہ چھر نماز نہ ہوئے نماز پڑھ لو گے فرض ادا کر لو گے تو پھر نفلی جدو بندہ نفلی عبادت کر لگے تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جائے فَكُنْتُ ثَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ گلدہ مزہ لے لو فرمایا كُنْتُ ثَمَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں او دے کان بن جانا جنہ نالو سندا ہے بندیاں نے بابے شہی کوئی نہیں میں ہن کی کراں بھائی اللہ فرماندا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں او دیاں اکھاں بن جانا جنہ نالو تکدا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا میں او دے ہاتھ بن جانا جنہ نالو پھڑدا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں او دے پیر بن جانا جنہ نال او ٹردا ہے وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وہ سوال کرے تو میں دے چھڑ پاجی نہیں سمجھ آئی گا ہن تسی آندے ہو بابے شے کوئی نہیں حدیث بخاری میں چاہیے تو میں انتے پہ کسے نہ لڑن دی لوڑ کوئی نہیں میرے واسطے تو میرے نبی دا فرمان کافی ہے کہ جے بندہ ہو دے نیڑے ہو جائے تو کو جو طاقتاں بندیاں اپنیاں اپنیاں عطا کردہ ہے نہیں مطلب میں ایک مثال دینا بھائی گورنمنٹ بن گئی ہے نا نواز شریف تو جو ایتو کسے چھوڑ نو پھاد کے تھانے دار لا چھڑ ان کوئی طاقت دین تھانے داری کرن آستے یا نہیں دین تو یہ طاقت نہ دین تو نہیں مڑ تھانے داری کی دن نہ کچھ بہل اللہ تینو ایسے چلایا تیا تیری کلم اندے چھوڑ طاقت ہے جو تو لکھیا نا ان جاج بھی دھیان نال پڑے دا تو بندہ ساڑھے ورگئی ہوں لیکن ان سے تو گورنمنٹ طاقت دے وے مڑوں دے بھئی طاقت آ جائے ایویں بندہ بھی عام ہی ہوندہ ہے پر جدو اللہ دے لیڑے ہو جائے نا تو اللہ ان طاقت عطا کرتا ہے ہن تو لکھی تیرے لکھنے طاقت گورنمنٹ دی آوے گی ہن سمجھ آئیے گل کہ ہن جدو تو بولے ہو نا کوئی ایک سپاہی کھلوتا ہوندہ ہے چوک 2 کروڑ دی گڈی لے کے بندہ پہ جاندہ ہوندہ ہے تو آندہ ہے موٹر ویتے گڈی کھلار دے کہ نہیں تو آندہ نہیں بس سڑک بھی گورنمنٹ دی ہے گڈی میری اپنی ہے تو کون ہے آندہ جی انہیں دی انگلی نہیں یہ انگلی گورنمنٹ دی تو اے مثال ہے اس حدیث دی کہ جدو اللہ کسی نے اپنا بنا لوے مڑ ان اپنا اختیار دیندہ ہے پھر جدو وہ آنکھیں نہ کھلو پھر اتھے دنیا نے کھلونا پہ جاتا ہے کیونکہ وہ پچھو طاقت مالکان دی میرے بچے مسئلہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو پھر وہ طاقت مالکان دی اچھ پہ بولدہ ہوں دے وہ دی اپنی اوقات نہ ویکھیا کرو بندہ گورنمنٹ دائے نہیں سمجھ یا آگی سمجھ عزیزان محترم تائیں تے بابا جی میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے کلم ربانی ہاتھ ولیاں دے پٹواری انتقال کر دے پٹواری دی پینسل بولو گورنمنٹ اے ولی بھی جیڑا بولتا ہے نا جدو ولی بولتا ہے وہ پھر ولی دی گل نہیں ہوتی پچھو طاقت مالک عطا کر دے پہ ہوتے تا بابے آدھنے کلم ربانی ہاتھ ولیاں دے لکھن جو من بھاوے رب انہوں طاقت بخشی دیو لکھے لیکھ مٹاوے
پھر جدو دعا کرتا ہے اللہ فرمانے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وہ سوال کرے تو میں عطا کرنا، پھر سوال ہوتا ہے عطا میری ہو جاتی۔ پھر وہ جدو آپ چاہ کیا دینا مالکہ بندہ میرے کو آیا تو میں دعا کرنا ہے انہیں شے عطا کر، اللہ فرماتا ہے اور میرا پیارا پیان ہے دیش بھائی صاحب میرے عزیزوں میرے دوستو، اگر آپ اللہ دے قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے فرض ادا کریں، فرضاں تو بعد پھر نفل پڑھو گے تو اللہ دے قریب لے جاؤ گے، رب تو اپنے پیاریاں بندیاں میں شامل کرتا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہونا جٹاں تو بالخصوص تسی پانی بننا ہوئے تو کدی لیٹ ہوئے بولے نہ تسی 15 منٹ پہنا ٹوڑ جائے، تسی نماز واری کیوں لیٹ ہوئے؟ میری یہ بات سمجھے چاہیے کہ تسی نماز واری کیوں لیٹ ہوئے؟ بھائیا تیرا رب چاہتا ہے کہ تو ہے متھا ہوندے اگے دھرے متھا ہوندے اگے دھر، پتہ نہیں کس ویلے مر جانا ہے، پتہ نہیں کس ویلے مر جانا ہے، سائیاں کول بلا لینا، ساڈیاں کاڑاں دریاں رہ جانے، اوتھے ہی رہ جانیاں، انہوں نے سائیں مر جانے اوتھے ہی پہ جانے، فائدہ کیوں ہے؟ آپ سب حباب دی خدمت گزارہ سے نمازی ہو رہے ہیں، رمضان شریف آ رہے ہیں، جڑے ساری زندگی نو مسجد دے نیڑے آئے، آؤ توبہ کر کے قریب ہو جاؤ، جڑے تسی مرید بن دے ہو نا روزہ آ کے میں بھی مرید کر لو، میں بھی مرید کر لو، تو بھیڑ پائی ہے، تسی انسان بنو تو اندوجیاں بندیاں تو ہٹ کے پیانا بے نماز پڑھیا کرو، تو کوئی میں بھی دعا دیتا کرو، تسی کہ دل سانوی لائے کہ نال نہ ڈوب جاتا ہے، ہاں جی بیڑی اچ باڑا باہر ہو جائے تو ہوئے بھی بکار تو بیڑی بوڑ نہیں ایسا مڑ اور کوئی نہ ماں لگی تیسی چاہ کے فالتو سامان بیڑی تو باہر سائیں مارنے باؤں دے لگے لان ساڑھا انہا دا فیدہ نہ شرینی دیں دے نہ نماز پڑھ دے تو انہاں کریے کی ایسی بری در تو جیڑا نماز پڑھے ان شرینی معاف اوندے تے شرینیاں لیں تو بھی باڑے راضی تو پڑھو تے صحیح بھائی صاحب انجے میں پجھ اسی بھی جی تو آٹے مرید میں تو ادا چار پانے مرید تسی کیس خاص باستے ہوئے دین سکھنا آستی ہوئے سو نا اور ساڑھے کلو کی لینا تو تسی دین تے عمل کر لے کوئی نہیں مرید بڑھے پھر دیو مریدو جیڑا اپنے شیخ دے 10 طریقے تے چلے تسی اپنے شیخ دی گل ہی نہیں مننی، اپنے مرشد دی گل ہی نہیں مننی، یہ توڑیاں بوتھیاں مرید کر کے کرنا ہٹاؤ برائے میں رش پائے مریدو جڑا اپنے شیخ دے طریقے نو پھالو کرے انہاں دے مطابق چلے انہاں دے دسے تے عمل کرے تو جناب دے پیرا تے ہتھے خدا دا نا ہے نماز پڑھیا پہنا ایتھوں شروع کرو میرے نبی پاک سرکار آپ حضرات توجہ فرماؤ حضور فرماندے کہ اگر اللہ میں حکم دے آپ سارے بھائی ہے ماشٹر اے سارے سنو کہ حضور فرماندے کہ اگر اللہ میں حکم دے تو جڑے بندے اذان سن کے مسجد نہیں ہوندے میں انہاں دے گھر نو اگ لا حضور فرماندے آپ اندازہ کرو کہ حضور نو کتنا غصہ انہاں امتیاں تے جڑے اذان سن کے گھر بیٹھے تے اوندے نہیں انہاں دے گھر نو اگ لا رحمت للعالمین نبی اتنا غصہ کر دین جڑا نماز اللہ بھائی صاحب آپ مہربانی فرماؤ تے دین دی طرف راغب ہو اپنا ذہن دینی بناؤ اگے وہ ایک بچہ میں پہ اندر میرا پیارا میری جان پہ میں لاندہ سی میں تو آڈے بڑے آنکھیں لگ دینے تے انہاں کوئی سدھے رات تو ساڑھے آنکھیں لاکھیں پترہ نماز نہیں پڑھ دے انہاں میں اور اگاں کی آنکھیں جدے تو نفعی نہیں وہ کام نہیں کر دیتے میں انہاں کو اوکھا کام چاہ کھیا دینا شدہ تو پہلے پیر تے رو پڑھو وہ کسی زمیندار دی گل سنائے دین بھئی وہ سنا اپنا ہاسو کی ایک جانور ماجدہ بچہ تھے ان اوس جویا چلار وہ 4-5 پھیرے مار کے تھے رنگے بڑا اوس کھول لی تھے توڑ لے گیا اسے کہا بھئی اتنا حال پائی اپنا پیچھتا بھی
وہ گل یہ نہ بندیاں دی بھئی ہر روز سانہ دے جسی جسی تواڈے مریداں سے وہ تسی اپنا پیچھ تے ویکھو تواڈے تو مسجد تائیں تے پڑھینو نہیں رہا تو تسی اگاں کرنا عزیزو ساتھیو پیاریو بندہ فقیر عرض گزارے کم از کم ہر مرید ایک قرآن ضرور ختم کرو نماز اے رمضان ایک قرآن ضرور ختم قرآن ختم کرو ہو گیا بڑا تھکنا پہن تبلیغ تو آپ اذان سنو تو مسجد جادر روزے رکھو سارے بھائی روزے رکھو انشاءاللہ برکت حاصل اور روزے میں کھانا تھوڑا کھا کے جڑا پیٹ ہے پیشان لے آؤں میں بھی ٹرائی کرنی پیشان لے آؤں اور تھوڑا مریدان یا خوراکہ نہیں دیا ہوں ویسے میں آپ نے ایک اور جناب کی خدمت جلد کرنا کہ رسول اللہ سرکار دا حلیہ مبارک پڑھی ہے تو حضور دا سینہ آگاں پیٹ پیشان سارے مولویاں تے چودریاں سنت دی مخالفت کی تھی سینے پیشانے پیٹ شریف ہنگے انہوں نے سینے نہ لگنا بھی پوے تو دیر سارا کراس کر کے گنجانا سمجھ آئیے میں کہا کہ جڑی پیشانٹ آج سینے نہ لگنے تو بھائی صاحب آپ اس سنت عمل کرنا چاہتے ہو تو رمضان ایک بڑا آسان ہے آپ ڈائٹنگ کرو واٹر فاسٹنگ کرو یعنی رات نو کھاؤ اور پھر اگلی رات نو کھاؤ رات نو کھاؤ اور پھر اگلی رات نو کھاؤ یعنی اٹھارے روزے رکھو جڑے نوجوان تو آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا اور جلدی آپ بیک کرو ساری ٹائم دہی کھا لو تھوڑی جی تھوڑا پانی پی لو اور بس رات میں ایک ٹائم کھانا کھاؤ انشاءاللہ آپ جلدی واپس لے جاؤ ویسے میں اگے پہ دس دساں کہ سنیا ہے کہ ودیا ریٹ تے ودیا پیٹ پیشاں ہوندے نہیں لیکن ٹرائی کرنے چاہ رجوی کیڑی ہے ٹرائی کرنے کو حرج نہیں آپ کرو ٹرائی انشاءاللہ دے برکت ہوئی اب روزہ رکھو برکت ہوئی افطاری دے وقت ذرا اپنے اپنو بندہ قابو کر لیں تو پھر بالکل ہو جائے بالکل آسانی نہ ہو اللہ تعالیٰ تو اڈے تراضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ تو اڈے کرم فرمائے میرے بچے مجاہد شہن انہوں نے ساری ٹیم اور انہوں نے سارے دوست انہوں نے احباب رشتہ دار گھر والے اللہ تعالیٰ انہوں نے سارے ان برکتاں عطا فرمائے اور اسی تبلیغ لیے نشستار سالے تھے کرنے اس سال ماشاءاللہ رمضان تو پہلا بڑے خوبصورت موقع دے آئیے کہ تسی سارے نیت کرو کہ تسی رمضان دے روزے بھی رکھنے تراویح پڑھنی ہے تلاوت کرنی ہے پورا مہینہ اللہ سونے نال پوری وفا کر ایویں بھائی الحمدللہ رب العالمین